اب خواتین و حضرات، اب یہ بات کرنی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں، وہ کون سے فرسودہ تصورات اور زمانے کے خیالات اور دانشیں نام نہاد بیانی ہیں جنہوں نے بیک وقت دو کام کیے. ایک طرف ایمان کو ناپسندیدہ بنا دیا لوگوں کی نظر میں، اور دوسری طرف کفر کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو پسندیدہ اور زمانے کا چلن اور فیشن بنا دیا. تو ہم سب سے پہلے ان گناہوں کی، ان اعمال اور عقائد کی فہرست سامنے رکھیں گے کہ جن کی وجہ سے دور جاہلیت کے مشرکین گمراہ ہوئے تھے. پھر کچھ ان اعمال کی فہرست رکھی جائے گی جس سے آج کے لوگ گمراہ ہو کے ایمان کو ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں اور کفر کو پسندیدہ. تو دور جاہلیت میں جو وہ قرآن کریم ان کیا کہتے ہیں ان اعمال کی، ان عقائد کی ایک فہرست پیش کرتا ہے. وہ فہرست ہماری کتابی فہرست کی طرح نہیں ہوتی 1 2 3. قرآن کریم ہدی للمتقین ہے، جا بجا بات کرتا رہتا ہے مختلف عنوانات کے حوالے سے، مختلف اسلوب سے، کہ لوگ گمراہ کیسے ہوئے، لوگوں کی نظر میں ایمان مکروہ کیسے بنا اور کفر محبوب کیسے بنا. تو سب سے پہلے جو آیت ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ قرآن کریم نے پیش کر دی. آباء و اجداد کی پیروی، اندھی پیروی. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کوئی ساڑھے ماں پہ ہو غلط سن. بندے کو اپنے خاندان سے، اپنے کلچر اور اپنی ثقافت سے تبھی محبت ہوتی، صرف عقلی نہیں ہوتی. خصوصاً اپنے ماں باپ سے، باپ دادوں سے، جس سے اس کی جڑ ملی ہوتی ہے. ان کے ہر غلط کام کو بھی وہ درست ثابت کرنے میں غلطہ ہوتا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی فطری غلطی ہے کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے اپنے باپ دادوں کی محبت میں. جو کرتے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے چاہے وہ غلط کر رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے یہ بیماری ہے جس نے ایمان کو ناپسندیدہ اور کفر کو پسندیدہ بنا دیا تھا. وجدنا علیہا آباءنا، ارے ہم نے اب اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتا پایا ہے. اے محمد تم جن عقائد کو، اعمال کو کفر و شرک اور بدعات بتاتے ہو، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. وہ غیر اللہ کی نظریں چڑھاتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ ان معبودوں سے مانگتے تھے، ان سے اپنی مشکلات حل کرواتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے. تو یہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے، اور ہمارے ماں باپ کوئی غلط تو نہیں تھے. وجدنا علیہا آباءنا، یہ تھی پہلی وجہ ان کے گمراہ ہونے کی، ان کی نظر میں ایمان مکروہ ہونے کی اور کفر کے محبوب ہونے کی. اور دوسری وجہ یہ میں مختصر تشریح کروں گا، بس ان پر ان ڈیٹیل بات ہماری جماعت میں ہو چکی ہے. دوسری وجہ افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھنا. کرتے کفر تھے، شرک تھے، لیکن اللہ پہ جھوٹ باندھ کے کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کفر و شرک کا حکم دیا. اے محمد جسے تم کفر و شرک کہہ رہے ہو نا، یہ اللہ کا حکم ہے. واللہ امرنا بہا. ہم ان معبودوں کی جو نظر نیاز دیتے ہیں ان کے نام پہ، ان کی عبادت بجا لاتے ہیں، ہم یہ خود سے نہیں کرتے. واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں ان کاموں کا حکم دیا. اور جس کام کا اللہ حکم دے وہ کفر تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ شرک تھوڑی ہو سکتا ہے. اب اللہ کا جب حکم سمجھتے تھے کفر کو، تو کفر محبوب ہو جاتا تھا ان کے لیے، ایمان مکروہ ہو جاتا تھا. تیسرے نمبر پہ وہ اپنے مشرکانہ عبادات کی تعویل، ایک لاجیکل ریزن پیش کرتے تھے، اپنے شرک کو جسٹیفائی کرتے تھے. یہ بھی قرآن بتاتا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. ہم جو ان معبودوں کی، اللہ کو چھوڑ کے جو ہمارے بت بنے ہوئے ہیں، وہ بت خالی پتھر کے بت نہیں تھے، وہ بڑی بڑی شخصیات کی نمائندگی کرتے تھے. وہ بت جیسے ہماری دکانوں میں ہم نے اپنے پیر و مرشد کی تصویر لگائی ہوتی ہے، وہ تصویر جو ہوتی ہے وہ بعین ہی پیر و مرشد تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیر و مرشد کی وہ نمائندگی کر رہی ہوتی ہے وہ تصویر، کہ دیکھو ہمارے پیر و مرشد کا عکس ایسا ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد کی شکل ہے. تو یہ بت بھی ایسے ہی ہوتے تھے. وہ بت اس وقت کی تصویریں ہوتی تھیں، وہ تصویریں ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ ان کی نمائندگی کرتے تھے.
تو وہ اپنے مشرکانہ عبادات کی ایک لاجیکل ریزن بیان کرتے تھے، اس کی تعویل کرتے تھے، اس کو جسٹیفائی کرتے تھے، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کو جو سجدے کرتے ہیں، جو ہم ان کے نام پہ چڑھاوے دیتے ہیں، ان کے نام پہ جو ہم نظر نیاز دیتے ہیں، یہ دراصل ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں. ہم ان کے قریب ہو کے دراصل ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ کہتے تھے دراصل ہم یہ جو ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے نام چڑھاوے دیتے ہیں، ان کے نام نظر نیاز دیتے ہیں، اور ان کو ہم اپنی مشکلات میں پکارتے ہیں، تو دراصل ہم یہ حقیقت میں جو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں. ہم نے درمیان میں ان کو رکھا ہوا، یعنی اپنے شرک کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے تھے کہ ہم یہ شرک بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا تھا کہ میرے قریب ہونے کے لیے تم شرک کرو؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے شرک نہیں کرنا پڑتا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے شرک سے بچنا پڑتا ہے. اور یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے شرک کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے یہ کام اللہ نے کہا ہے میں ایسے کرو، میرے قریب ہونے کے لیے تم یہ شرک کرو. کیونکہ پہلے بات گزر چکی ہے، واللہ امرنا بہا. آج بھی ایسا ہی ہے. کسی مشرک سے آپ پوچھیں، وہ جا کے داتا صاحب، داتا تو کہنا ہی نہیں چاہیے، داتا اللہ ہے، وہ جا کے ان کی قبر میں لملیٹ ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو بھی پوچھیں تو وہ جسٹیفائی کرے گا، وہ کرے گا دراصل ہم ان بزرگوں کے ذریعے تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے، ہم ان کے تھرو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس بھی ہوتے ہیں تو دراصل اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں. اور چونکہ وہ اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو دین سمجھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ برائیاں آج بھی ہیں. اور چوتھے نمبر پر جس چیز نے ایمان کو ناپسندیدہ اور کفر کو پسندیدہ بنا دیا تھا، وہ یہ تھی خدا سے براہ راست نہ ہونا، درمیان میں سفارشوں کو وجود دے دینا. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، ہم کہاں ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، ہم کہاں ڈائریکٹ اللہ سے گفت و شنید کر سکتے ہیں، ہم کہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کر سکتے ہیں. ہم تو ان بڑوں کے پاس جاتے ہیں، یہ بڑے پھر ہمارے اوپر سفارش کرتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. جب بندہ کسی کو اللہ کے ہاں ایک اٹل سفارش سمجھ لیتا ہے کہ اللہ اس بندے کی سفارش کو ٹالتا ہی نہیں ہے، محبت اللہ کو اتنی ہو چکی ہے، تو پھر اس جو سفارشی ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا. شروع میں وہ شرک نہیں کرے گا، بعد میں اسی سفارشی کو جس نے سفارش کرنی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے سجدہ بھی کرے گا، یعنی وہ عبادات کے تمام طور و طریقے بجا لائے گا جو اللہ کا خاصہ ہے. ان لوگوں نے یہی کیا. اپنے سماج کے نیک بندوں کو جو دیکھ تھے یا نہیں تھے وہ ایک الگ بات ہے، بہت سے نیک بندے بھی تھے، انبیاء کو یہ پکارتے تھے، اپنے سماج کے نیک بندوں کو اپنے لیے اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے تھے. پھر جب ان کے پاس جاتے تھے، بتوں کے پاس جاتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کو سن بھی رہے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچا بھی رہے ہیں، اور اللہ ان کی سفارش کو ٹالتا نہیں ہے. اللہ کو محبت اتنی اللہ ٹال ہی نہیں سکتا. یہی شرک ہے. اللہ کے ہاں کسی ایسی سفارش کا وجود ہی نہیں ہے کہ جس سے ڈر کے اللہ مان لے جس سفارش کو، یا جس کی سفارش سے مجبور ہو جائے محبت کے ہاتھوں. یہ مجبور ہونا محبت کے ہاتھوں یا ڈر جانا خوف کے ہاتھوں، یہ مخلوق کا کام ہے. اللہ کے لیے یہ ثابت کرنا بالکل غلط ہے. سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ. اور پانچویں وجہ، غیر اللہ کی عظمت کا بت ان کے دلوں میں تھا. یعنی جو عظمت اللہ کی ہونی چاہیے تھی وہی عظمت اللہ کے علاوہ لوگوں کی ان کے دلوں میں آ گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ پھر جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ غیروں کی بھی کرتے تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب
تمام معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک معبود کی پرستش کریں، اسی کے سامنے ساری عبادات بجا لائیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ سورہ صاد ہے 23واں سپارہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ ایک ایک بیماری کو دیکھیں جس نے ایمان کو مکروہ اور کفر کو محبوب بنا دیا تھا، ان کی نظر میں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اللہ اکبر. ہم نے بھی اللہ کے علاوہ ہستیوں کی عظمت کا بت اتنا دلوں میں بٹھا لیا ہے کہ ہم اللہ کی طرح ان کی عبادت کرتے ہیں، کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس طرح ہم ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور چھٹی وجہ، عزت و ذلت کا معیار دین کی بجائے دنیا. یہ بھی قرآن بتاتا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اگر اس قرآن نے نازل ہونا تھا تو طائف اور مکہ کی جو 2 بڑی وادی ہیں ان میں سے کوئی بہت بڑا سردار مالدار نبی بن جاتا. محمد نے نبی بننا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی ان کے ہاں دین کا معیار بھی دنیا تھا. وہ دین کو بھی دنیا کی نظر سے دیکھتے تھے کہ جس کے پاس دنیا ہو دین اس کے پاس ہونا چاہیے. تو طائف کا کوئی بہت بڑا سردار، بہت بڑا مالدار وہ نبی بنتا. مکے کا کوئی بہت بڑا سردار، کوئی بہت بڑا مالدار نبی بنتا. محمد یہ نبی بن گیا. نبی بننا بھی تھا تو کوئی بہت بڑی شخصیت بن جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. ایمانداری سے بتائیں یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ نہیں؟ ہم دین کی بات بھی اسی سے سنتے ہیں جس کے پاس کوئی دنیا کی دولت ہے، شہرت ہے، دنیا کی عزت ہے. ہماری زبان کا ایک محاورہ ہے، مقولہ، کہتے ہیں غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا. غریب مولوی بہت بڑا عالم دین، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، اس کی بات مولوی بھی نہیں سنتا. اور بہت بڑا امیر، دولت مند، پجیروں میں آ رہا ہو، نارمل سا عالم ہو، بڑی بڑی چھوڑتا ہو، اپنی کمپنی میں اس نے حدیثیں تیار کی ہوئی اور فٹ کرتا جا رہا ہو اور من گڑت جھوٹی باتیں کرتا ہو. لوگ ایسے سنتے ہیں جیسے نعوذ باللہ بھی وہی آ رہی ہے. یہ بیماری ہمارے ہاں بھی ہے. 7ویں وجہ جس نے ایمان کو محبوب اور کفر کو مکروہ بنا دیا، ایمان کو مکروہ اور کفر کو محبوب بنا دیا تھا، وہ ہے ریشنلزم، عقل پرستی. اس کی ایک مثال قرآن دیتا ہے سورہ یاسین میں. من یحیی العظام وہی رمیم. کفار کہتے تھے ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا؟ وہ کہتے ہیں عقل سے بعید بات ہے. یہ عقل سے دور کی بات ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑ جائے. اس عقل پرستی نے ان کو ایمان سے دور کر دیا تھا اور کفر کے قریب کر دیا تھا. کیونکہ شیطان نے بھی تو سب سے پہلے ریشنلزم کو مظاہرہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر من، انکار کر دیا. ریشنلسٹ ہونا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا یہ گمراہی کی وجہ بنتی ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے. بھائی عقل کو استعمال کریں دین سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے نہیں. ایک الگ موضوع ہے لیکن یہاں صرف فیری صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور 8ویں وجہ ہوس پرستی، کہ بندہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. میرے نبی آپ دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری خواہشات ترقی کرتی ہیں، معاشرے میں پنپتی ہیں، رواج پاتی ہیں، ترقی کرتی ہیں. وہی ہماری خواہشات پارلیمنٹ میں آ کے قانون بن جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہمارے آئین نے سود کو تحفظ نہیں دیا ہوا؟ تو پھر کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین اسلامی ہے؟ یہ منافقانہ آئین ہے، منافقانہ، جس میں مسلمانوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کفر کے لیے، عصیان، فسق کے لیے بھی بہت کچھ سامان خوشی کا اس کے اندر موجود ہے. جب بندہ اپنی ہوس، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے نا، تو پھر وہ خواہشات دھیرے دھیرے ایمان کو اس کی نظر میں مکروہ بنا دیتی ہیں اور کفر کو محبوب بنا دیتی ہیں. بھائی ذرا سے ہی تو کام کر رہا ہوں میں. ہاں جناب، وہ قرآن بتاتا ہے یہ ذرا سے کام دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے گناہ صغیرہ بندہ خواہش سے کرتا ہے نا، گناہ صغیرہ، پھر گناہ صغیرہ کبیرہ بنتا ہے، کبیرہ ہوتے 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 کفر بن جاتا ہے. ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھے. اور 9ویں وجہ آپس کی جو وحدت، یونٹی ہوتی ہے،
اس کی بنیاد قبائلی عصبیت کو بنا لینا، قبائلی عصبیت کو بنا لینا. سمجھ آئی؟ مشرکین مکہ کے قبیلوں میں بڑی یونٹی تھی آپس میں، ہر قبیلہ متحد تھا، متحد ہو کے دوسرے سے لڑتا تھا، لیکن اس اتحاد کی وجہ اسلام نہیں تھا، اس اتحاد کی وجہ اللہ کا حکم نہیں تھا، باہمی قبائلی ذاتی قومی عصبیت تھی. یہی قومی عصبیت ہمارے ہاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ہماری سیاسی جماعتیں جہاں جٹ زیادہ ہوتے ہیں وہاں جٹوں کو کیا کہتے ہیں وہ ٹکٹ دیا جاتا ہے، جہاں بٹ زیادہ ہوتے ہیں وہاں بٹوں کو دیا جاتا ہے، جہاں دیگر ذاتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں ان کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں خود علاقائی قومی عصبیت کو ابھارتی ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت کی کیا کہتے ہیں وہ بری عادت ہے جو ایمان کو مکروہ بنا دیتی ہے اور کفر کو محبوب بنا دیتی ہے. جب وحدت کا معیار سچائی نہ ہو، ذاتیں اور قبیلے ہوں، تو پھر یہ جو وحدت کا معیار ہے یہ اس کے سامنے سچائی ہیچ ہو جاتی ہے، سچائی کیا کہتے ہیں تنہا ہو جاتی ہے، اور تنہا کے پاس کون آئے، اور جھوٹ پہ سب متحد ہو جاتے ہیں تو جھوٹ ان کے لیے محبوب بن جاتا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے ایک فہرست مشرکین مکہ سے رکھ دی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور یہی خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگو اللہ کے احسان کو یاد رکھو، ان اللہ اذھب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے قبائلی نخوت، تکبر، افتخار، آباء و اجداد پہ فخر کرنے کو ختم کر دیا. یہ وہ فہرست آپ کے سامنے ایک رکھی ہے کہ اس فہرست کو استعمال کرتے ہوئے یہی شیطان کے ہیلے ہیں، حربے ہیں، داؤ پیچ ہیں، اعمال ہیں، عقائد ہیں، زمانے کے فرسودہ دانشیں ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے شیطان نے لوگوں کی نظروں میں ایمان کو ناپسندیدہ اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو، کفر کو پسندیدہ بنا دیا تھا. نبی علیہ السلام نے آ کے یہی محنت کی. یہ جو وہ ساری فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے، ان سب کی حقیقت کو واضح کر کے صحابہ کے دلوں سے ان کو مٹا دیا، آباء و اجداد کی اندھی پیروی ختم کر دی، اللہ پہ جھوٹ باندھنے کو ختم کر دیا، مشرکانہ عبادت میں تعویل کو ختم کر دیا، خدا سے براہ راست نہ ہونے کو ختم کر دیا، غیر اللہ کی عظمتوں کے بت توڑ دیے، عزت و ذلت کا معیار دین کی بجائے دنیا کی بجائے دین کو بنا لیا، عقل کو وحی کا غلام بنا لیا، ہوس پرستی ختم کر دی، باہمی وحدت کا معیار اللہ کی محبت کو بنا لیا. جب ان تمام ان وجوہات کو ختم کر دیا اور صحابہ کی دلوں کو مانچ کر ان تمام فرسودہ عقائد اعمال کو ختم کر دیا، تو ایمان کا روشن چہرہ سامنے آ گیا، ایمان سے محبت ہو گئی، کفر کی تاریک چڑیل صورت سامنے آ گئی، صحابہ کو کفر سے نفرت ہو گئی. یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. یہ ہے نبی علیہ السلام کی دعوت کا منہج، طریقہ کار، جس طریقہ کار کو آج ہمارے علماء خدا کی قسم چھوڑ چکے ہیں. اگر اس طریقہ کار کو میں ایک جملے میں بولوں تو وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ، تمام فرسودہ شیطانی عبادات، اعمال، خیالات کی نفی، کلچر کی، ثقافت کی، لچر کی، زمانے کی دانشوں کی نفی. پہلے ان کی نفی کرنی ہے، مدلل طریقے سے ان کو غلط ثابت کرنا ہے، تب ایمان کا روشن چہرہ سامنے آئے گا. الا اللہ، پھر اللہ کا اقرار ہوگا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ نبوی محنت کا ایک پیراڈائم اور طریقہ کار ہے جس میں انکار پہلے، اقرار بعد میں ہے، جس میں صفائی پہلے ہے. آپ گھن صاف کر دو تو ایمان کا روشن چہرہ سامنے آتا ہے. آج خدا کی قسم ہمارے علماء کی اکثریت واللہ العظیم ثم اللہ العظیم یہ نہیں کر رہی. یہی وہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو میرے بعض ساتھی گلہ کرتے ہیں، آپ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں. علماء یہ کام ہی نہیں کر رہے. 1000 علماء ہیں، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ 1000 علماء میں صرف 2 علماء ہوں گے جو اس طریقہ کار پہ کام کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے صفائی کرنی ہے، اس غلاظت کو، اس نجاست کو، ان گندے عقائد کو ایک ایک کو پکڑ کے ان کی اصل حقیقت واضح کر کے، بے پردہ کر کے، بے حجاب کر کے، ان کی نفرت دل میں ڈال کے ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے. پھر ایمان کا روشن چہرہ سامنے آئے گا. اور آج ہمارے علماء صرف فضائل بیان کرتے ہیں اسلام کے،
صرف مسائل بیان کرتے ہیں. کوئی ماڈرن مفتی ہوگا تو کوئی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے مسئلے بھی بیان کر دے گا بس. اور جہاں تک بات ہے ان عقائد پر کڑھاڑے چلانے کی، ٹوکے چلانے کی، اس نجاست کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے کی، خدا کی قسم کسی کی انسانی گندگی کو آپ نجاست سے صاف کریں وہ اتنا مشکل نہیں جتنا یہ مشکل ہے. اس لیے علماء ادھر نہیں آتے. نہیں، ہم مذمت نہیں کرتے، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم فساد نہیں کرتے. خدا پاک کی قسم یہ شیطانی حربے ہیں، چاہے مفتی اعظم یہ اپنی منہ سے بک بک کرے اگر کوئی کرتا ہے تو. ہم فساد نہیں مچاتے، ہم ایذا نہیں دیتے، ہم سیکٹیرینزم کا شکار نہیں ہوتے، ہم فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے، ہم اپنے محلے کی مسجد میں بڑا اتفاق رکھتے. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم اللہ کے دین کو واضح طور پر بیان کرنے کی بجائے شیطان کے ہیلے حربے تم کیا استعمال کرتے ہو. ایمانداری سے بتایا اللہ کے نبی سے بڑا رحیم کون ہے مخلوق میں؟ اللہ کے نبی سے بڑا حکیم کون ہے مخلوق میں؟ کیا اللہ کے نبی کو ہجرت کرنا نہیں پڑی؟ کیا اللہ کے نبی نے اپنی خوشی سے ہجرت کی تھی؟ آپ نے تو ہجرت کرتے ہوئے بھی کہا تھا اے مکہ تجھے چھوڑنے کا میرا جی نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آپ لہو لہان ہوئے، بچ بچا کے، چھپ چھپا کے آپ نے ہجرت کی. کیوں؟ آپ نے انہی عقائد پر نشتر و ٹوکے اور کلہاڑے چلائے تھے جسے مشرکین مکہ برداشت نہیں کر سکے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے آپ کو نکالنے سے پہلے آپ سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تھی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کہ محمد تم نرم پڑ جاؤ، تم ہمارے معبودوں کی گستاخی کرنا چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کی نفی کرنا چھوڑ دو. اللہ کی جتنی مرضی عظمت بیان کرنی کرنی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں خالص دیوبندیوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی مسلک دیوبند سے پڑھا ہوا ہوں اور مسلک دیوبند پہ ہوں. دیوبند ایسے ہی جیسے آپ کسی کو راوین کہہ دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیوبندی کہنے والے کم سے کم تفسیر عثمانی کو پڑھ لیں. سورہ قلم کی اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. مشرکین مکہ تو آپ کے ساتھ باقاعدہ کیا کہتے ہیں معاہدہ کرنے چلے تھے کہ آ جائیں معاہدہ کر لیتے ہیں، اللہ کی عظمت جتنی مرضی بیان کریں لیکن مذمت نہ کریں ہمارے معبودوں کی. اور آج ہمارے مولوی ان کو شرم نہیں آتی، آ کے کہتے ہیں ہماری تبلیغ کا اصول ہے ہم مذمت نہیں کرتے. تمہیں شرم آنی چاہیے، اللہ تمہیں ہدایت دے. مذمت نہیں عن المنکر یہ اسلام کے بڑے فریضوں میں سے ایک بڑا فریضہ ہے جس پر انبیاء نے مارے کھائی ہیں، اور تم کہتے ہو ہمارا اصول ہے ہم مذمت نہیں کرتے. نیکی اتنی زور سے کرو کہ مذمت کی ضرورت نہ پڑے. تمہاری دانش اللہ کے علم اور حکمت سے بڑھ کر آئی ہے. جس اللہ نے امر بالمعروف کا حکم الگ اتارا، نہی عن المنکر کا حکم الگ اتارا. اگر تم سے کام نہیں ہوتا گھر میں بیٹھ جاؤ، روٹی کھاؤ، واش روم جاؤ، فارغ ہو کے پھر کماؤ. لیکن اللہ کے دین پر اپنے فرسودہ اور نجس خیالات کے پردے مت ڈالو جس سے ایمان چھپ جائے اور کفر کھل کے سامنے اور کل کے سامنے آ جائے. نبی کی محنت کا طریقہ کار خدا پاک کی قسم اول و آخر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک، پھر محمد رسول اللہ سے لے کر قیامت تک جتنے امتی نبی کے وارث آئیں گے ان کا طریقہ کار صرف اور صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ عقائد، وہ اعمال، وہ نظریات جن کی وجہ سے ایمان مکروہ اور کفر کو محبوب بنا دیا گیا، آپ نے سب سے پہلے ان کی نفی کرنی ہے، مدلل طریقے سے ان کو بے حقیقت ثابت کرنا ہے، تب ایمان کا روشن سامنے آئے گا. محض فضائل بیان کرنے سے، میٹھی میٹھی باتیں کرنا سے، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے مسئلے بیان کرنے سے، طہارت اور استنجا اور وضو کے مسائل بیان کرنے سے، اور آج کل ہمارے بعض ناہنجار مفتی جو ہیں نام نہاد کے بالکل میاں بیوی کے بستر کے مسائل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کو لائکنگ زیادہ ملے. شرم آنی چاہیے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے مسائل بیان کرنے کا بھی. تم سمجھتے ہو اس طرح فضائل اور مسائل بیان کرنے سے بات ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی ہے. آج معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی تو جہاں عوام قصور ہے وہاں سب سے بڑا قصور عوام سے بڑھ کر علماء کا ہے، جنہوں نے دعوت اور محنت کا وہ نبوی طریقہ کار اختیار نہیں کیا جو خود قرآن بتاتا ہے اور جس پر اللہ کے نبی نے عمل کیا، جس پر صحابہ نے عمل کیا. بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا